السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ ماہ محرم کے یہ اسپیشل لیکچرز، اس میں ہم جو پچھلا ویڈیو ہے اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے متعلق ہم نے حقائق آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح سے یمنی عرب جو یہودی تھے اور مجوسی، ایران کے مجوسی، انہوں نے گٹھ جوڑ کر پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، مدینہ کی مرکزیت کا خاتمہ کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ لے کر آئے اور وہاں ان کی خلافت کا اعلان کیا۔ کوفہ کو دارالحکومت بنایا یا دارالخلافہ بنایا اور تمام باغی وہاں پر جمع تھے، کنٹرول انہی کا تھا، اور مدینہ کی مرکزیت کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ یہ پیچھے جتنے بھی حالات ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ جو 5 سالہ دور انارکی شروع ہوا، تو اس میں ہم نے کافی آپ کے سامنے وہ حالات رکھے جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں پیش آئے تھے۔ تو وہ اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھیں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ کڑیاں آپس میں انٹرلنک ہیں۔ جنگ صفین میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جرار جب ان کے سامنے آیا تو جو قاتلین عثمان تھے انہوں نے لڑائی سے جی چراتے ہوئے میدان جنگ سے وہ باہر آ گئے اور علی رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگانے لگے کہ جو شیعہ لشکر کا کمانڈر ہے مالک اشتر اور وہ یمنی عرب تھا، تو اس کو میدان جنگ سے باہر بلائیں، اگر آپ نے باہر نہ بلایا تو ہم آپ کو اسی طرح قتل کر دیں گے جس طرح ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ پہلے معزولی کا کہا کہ جیسے عثمان کو معزول کیا اسی طرح آپ کو بھی معزول کر دیں گے۔ مزید آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ویسے آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ یہ پیچھے سارے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے یہ بھی بتایا کہ کوئی وہ جو حب علی کی جو انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی نا، حب علی کی آڑ لی ہوئی تھی، بیسیکلی ان کو علی رضی اللہ عنہ سے کوئی محبت بھی نہیں تھی۔ ان کا جو شیعہ لشکر کا جو کمانڈر تھا مالک اشتر، وہ تو خود پہ یہ تجویز پیش کر رہا تھا مقام ذکار پر، جب یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے کوفہ لا رہے تھے تو راستے میں یہ مقام آتا ہے، وہ پیچھے ہم نے ذکر کیا۔ تو وہ جو خفیہ میٹنگ ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ کہیں یہ وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص لینا چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام قصاص کے مدعی ہیں، جیسے طلحہ ہیں، زبیر ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، کہیں یہ ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہ ہو جائیں تو ان کو بھی ویسے قتل کر دیں۔ تو یہ بھی ایک ان کے پروگرام کا حصہ تھا جو کہ انہوں نے آگے چل کر پورا کیا۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ آگے واقعات آئیں گے۔ تو پیچھے اگر وہ ویڈیو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا اور 5 سالہ دور انارکی کا اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ جو جنگ صفین ہوئی تو وہ اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ 80,000 صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جنگ جمل اور جنگ صفین میں۔ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ جمل میں انہوں نے خوب اچھی طرح سے صحابہ کرام کی خون ریزی کی، کیونکہ یہ طاقت میں تھے، یہ جو سبائی تھے اور کوفہ کے مجوسی یہ طاقت میں تھے۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے قرآن اٹھانے اور جنگ سے ہاتھ روکنے کے حکم کے باوجود انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے جنگ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے رکھا اور آگے ہراول دستے کے طور پر سامنے آ کر انہوں نے جی بھر کر صحابہ کرام کو قتل کیا، کیونکہ صحابہ کرام کو 6,000 کی تعداد میں تھے، یہ کو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر خون ریزی سے ہاتھ نہیں روکا۔ علی رضی اللہ عنہ نے قرآن بھی اٹھایا تو ان کے لشکر میں کوئی پھوٹ نہیں پڑی، کیونکہ اس وقت یہ طاقت میں تھے۔
جب جنگ صفین ہوئی، معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بہت طاقت میں تھا، لشکر جرار، پروفیشنل سولجر تھے وہ، تو یہ جب ان کے مقابلے میں آئے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ امن پسند اور مصالحت پسند تھے، اس لیے انہوں نے لشکر سے جب قرآن کو اٹھایا، جیسے جمل میں علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، ویسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ان کے جو لشکر نے جب قرآن اٹھایا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، خون ریزی نہ کریں، تو یہ باہر آ گئے تھے، جتنے بھی قاتلین عثمان سے میدان جنگ سے باہر آ گئے، اور یہ انہوں نے لڑائی سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اس لیے جنگ صفین میں تو کوئی خاص لڑائی ہوئی نہیں، تھوڑی سی جھڑپیں ہوئیں، وہ بھی اس وجہ سے ہوئیں کہ مالک اشتر جو تھا وہ عراق کا بننا چاہتا تھا خلیفہ، علی رضی اللہ عنہ کو یعنی آگے کر کے، نام ان کا لے کے، بیسیکلی یہ عراق کے اوپر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ کچھ دن ڈٹا رہا، یعنی 1-2 دن جھڑپیں ہوئی تھوڑی بہت، لیکن مالک اشتر کے ساتھ بہت زیادہ طاقت نہیں تھی۔ اصل طاقت کس کے پاس تھی؟ شیعہ لشکر کے اندر جو قاتلین عثمان کا گروہ تھا، ان کے پاس اصل قوت تھی، مالک اشتر کے پاس اصل قوت نہیں تھی۔ اس لیے مالک اشتر میدان جنگ میں ٹھہر ہی نہیں سکا، تھوڑی سی اس نے کچھ جھڑپیں کی، لیکن وہ کامیابی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ حقائق آپ نے جاننے ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر، تاکہ بات آگے سمجھ آئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب طاقت کا توازن ہی نہیں تھا، طاقت کا جو توازن تھا وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، تو اس لیے یہ پھر جنگ نہیں ہوئی۔ تو فیصلہ کس چیز کے اوپر ہوا؟ ثالثی کے اوپر، اس کو تحکیم یا ثالثی بولا جاتا ہے۔ تو یہ 657 عیسوی میں ہوئی ثالثی کا قیام۔ تو 656 عیسوی میں عرب کی عظیم مملکت کے حکمران عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد سے صوبہ عراق میں شورش برپا تھی، اس وجہ سے مرکزی حکومت کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بغاوت پر قابو پانے کے لیے مرکزی سطح پر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے قیام کا عمل لانا ضروری تھا۔ اس کے لیے ایک فوری اور دانش مندانہ فیصلے کی ضرورت تھی۔ منصب امارت کے لیے ایسا مرد آہن درکار تھا جو ان شدید فتنوں اور بغاوتوں پر مکمل کنٹرول پانے کی اعلیٰ ترین صلاحیت رکھتا ہو، جسے تمام اکابر اور مدبر صحابہ کرام اور عسکری و انتظامی امور کے جو صحابہ تھے، صحابہ کرام رسول کے ساتھی، نیز قبائلی عمائدین اور رؤساء کا بھرپور تعاون اور اعتماد حاصل ہو۔ تبھی یہ فیصلہ ہو سکتا تھا نا کہ حکمران کس نے بننا ہے۔ قاتلین عثمان کے کسی کو خلیفہ بنانے سے کوئی خلیفہ کیسے بن سکتا تھا؟ وہ علی رضی اللہ عنہ ہوتے یا کوئی اور بھی ہوتا، نہیں بن سکتا تھا۔ ہم نے پیچھے بتایا اس ویڈیو کے اندر جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے اوپر ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ وہ جو ارباب حل و عقد تھے، جو خلیفہ نامزد کرتے تھے صحابہ کرام، ان کے نام بھی بتائے ہوئے، تو ان کے اوپر تو انہوں نے تلواریں تانی ہوئی تھی، تو خلیفہ کی نامزدگی کی کارروائی تو ہوئی ہی نہیں، حکمران تو نامزد ہوا ہی نہیں۔ یہ لوگ آئے ہیں شرپسند، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، وہی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے اور ان کو کوفہ لے گئے اور کہا کہ یہ خلیفہ ہے۔ تو ان کے کہنے کے اوپر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا تھا جب تک صحابہ کرام کی وہ جو کمیٹی تھی ارباب حل و عقد، وہ جب تک کسی کو خلیفہ نامزد نہ کرتی، حکمران نامزد نہ کرتی۔ یہ حقائق آپ نے سامنے رکھنے، اس لیے ہم نے حوالہ دیا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہ ان کے مطابق، حالانکہ وہ شیعوں جیسی محبت رکھتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے، لیکن انہوں نے کہا کہ خلافت قائم نہیں ہوئی، کیونکہ علماء امت نے، ارباب حل و عقد نے ان کی نامزدگی نہیں کی تھی، ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ پیچھے چیزیں آ چکی ہیں، اور اس میں بہت بڑے اسکالر علامہ خدری کی بھی ہم نے ان کی جو محاورات کتاب ہے اس کا بھی حوالہ دیا تھا، تبری کا بھی حوالہ دیا، تبری نے بھی یہ کچھ کہا ہے۔ تو مرکزی قیادت کے انتخاب کے لیے اس وقت 2 امیدوار سامنے تھے، ایک علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ اس انتہائی اہمیت کے حامل فیصلہ، یہ جو سیاسی فیصلہ، اس کے لیے ان کی باہمی رضامندی سے ایک تحکیم یا ثالثی کونسل تشکیل دی گئی، باہمی رضامندی سے۔ اس میں علی رضی اللہ عنہ کی بھی رضامندی تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی
رضامندی تھی۔ تو ان کی رضامندی اکیلے ان کی نہیں، جو ان کے ساتھ گروہ تھے ان کی بھی یعنی مشترکہ طور پر بامی رضامندی سے یہ 2 ثالث نامزد کیے گئے۔ کون کون سے؟ ایک تو تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ بہت بڑے صحابہ، لیکن اس وقت ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، یہ ضعیف ہو چکے تھے۔ تو یہ تھے، اور یہ دونوں بڑے مدبر صحابہ کرام ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے صحابی بھی ہیں، اور پھر بہت بڑے جرنیل بھی تھے، جنہوں نے ہرمزان شوشتر میں ہرمزان کو قلعہ بند ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ان سے غلطی ہوئی کہ ہرمزان کے کہنے پر اس کو مدینہ بھیج دیا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دونوں ہی بڑے مدبر، سیاست کو جاننے والے، حالات کے اوپر پوری گہری نظر رکھنے والے، ان کو ثالث مقرر کیا گیا۔ تو مشترکہ طور پر، یہ نہیں کہ یہ خود ہی بن گئے تھے یا کسی اور گروہ نے بنا دیا تھا۔ تو یہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثالث مقرر کیے گئے ان کے کہنے پہ، اور ساتھ وہ جو دوسرے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ان کے ثالث مقرر ہوئے۔ تو دونوں کی مرضی سے یہ ثالث مقرر ہوئے۔ مورخین نے مذکورہ دونوں ثالثوں کے متعلق تعصب سے کام لیا، کیونکہ ثالثوں نے تو میرٹ کے مطابق فیصلہ کرنا تھا نا۔ تو اس لیے یہ جو جتنے بھی مورخین ہیں، یہ تو ایرانی ہیں، مجوسی ہیں، تو انہوں نے بڑے تعصب سے کام لیا۔ اس لیے ہم ان کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر کچھ بات کریں گے، تاکہ ان کی پرسنالٹی کے متعلق آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ پہلے ہم لیتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، 662 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، جو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے۔ ان کا نام عبداللہ بن کیس تھا۔ رسول کے ممتاز مدبر صحابی تھے، مکہ میں ایمان لائے۔ انہوں نے پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کی، یعنی دونوں ہجرتیں کی۔ اور جو صحابہ کرام جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہ تو بڑے مقام والے صحابہ، کیونکہ یہ بڑی مشکل ہجرت تھی، بڑی مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ تو حبشہ بھی ہجرت کی، پھر مدینہ بھی ہجرت کی۔ عہد نبوت میں ذات الرقاع 625 عیسوی میں، اور اس کے بعد پھر یہ جو جنگ خیبر 629 عیسوی میں، پھر فتح مکہ 630 عیسوی میں، پھر غزوہ حنین 630 عیسوی میں، اور جنگ تبوک 630 عیسوی، یہ ساری جنگوں میں انہوں نے عظیم عسکری خدمات سر انجام دی تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے کیا شخصیت تھی، کتنا بڑا مقام تھا ان کا صحابہ کرام میں۔ وہ بصرہ اور کوفہ کے گورنر بھی رہے، یعنی اتنی جنگوں میں حصہ بھی لیا اور ہجرتیں بھی کیں، اور بصرہ اور کوفہ کے گورنر بھی تھے۔ اور بصرہ اور کوفہ کا گورنر ہونا بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ دونوں جو علاقے تھے نا، یہ شر پسندوں کے علاقے تھے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنا انتظامی سطح کے اوپر بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے ان کو کنٹرول میں رکھا۔ پرشیا کے نامور فاتحین میں سے تھے، جنہوں نے پرشیا فتح کیا، اس کے فاتحین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ 632 عیسوی سے لے کے 662 عیسوی تک، یعنی صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ادوار حکومت میں یہ مسلسل اقتدار میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی ان کو اقتدار کا، انتظامی امور کا، جنگی امور کا پورا تجربہ تھا، حالات کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے تھے، یہ نہیں کہ ناواقف تھے یا بے خبر تھے۔ 641 عیسوی میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بصرہ تعینات کیا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ انتظامی خدمات کے ساتھ انہوں نے پرشین محاذ پر عظیم جنگی کارنامے سر انجام دیتے ہوئے اہم علاقے اہواز، نہامن اور اصفہان فتح کیے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، یہ بہت بڑی جنگیں تھیں، یہ جنگ نہامن بہت بڑی جنگ تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور حکومت میں کوفہ کا گورنر مقرر کیا، اور وہ ان کے عہد میں کوفہ میں ہی تعینات رہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اس لیے وہ عراقی باشندوں کے حالات سے بڑی اچھی طرح سے باخبر تھے۔ 657 عیسوی میں جنگ صفین کے موقع پر
خود اہل عراق کے اصرار پر، یہ دیکھ لیں، خود اہل عراق کے اصرار پر علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا ثالث مقرر کیا۔ عراقیوں نے کہا کہ ہمیں یہی چاہیے، کیونکہ عراقی ان کو جانتے تھے کہ یہ بڑے دیانتدار ہیں اور ان کے اندر ایک درویشی کا پہلو بھی تھا، بڑے قناعت پسند انسان تھے، یہ نہیں کہ صرف جرنیل ہی تھے، بڑے اچھے انسان بھی تھے۔ تو ان کی ایک اچھی انسانیت کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہمیں تو یہی ثالث چاہیے، ابو موسیٰ اشعری ہمارا ثالث ہونا چاہیے۔ زندگی کے آخری ایام میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے اور 662 عیسوی میں ان کی مکہ میں وفات ہوئی۔ یہ تو آگے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو علی رضی اللہ عنہ کے ثالث تھے۔ اب آ جاتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، 664 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، یہ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ثالث۔ اب یہ دیکھیں ان کی شخصیت کیا ہے، سب سے زیادہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ پیچھے آپ کو بتایا نا کہ تبری کی تاریخ میں ان کو اہرا یعنی بدکارہ کا بیٹا کہا گیا مالک اشتر کی زبان سے۔ اس قدر بغض اور عداوت ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ انہی کے متعلق جھوٹی روایتیں مشہور کی گئیں کہ انہوں نے قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھا کے بلند کیا جنگ صفین میں، اور جس سے پھر شیعہ لشکر کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ یہ شیعہ لشکر کی اندرونی پھوٹ کو انہوں نے چھپانے کے لیے ایک جھوٹی روایت بنا دی کہ عمر بن عاص نے قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھایا۔ اب قرآن کو نیزے کے اوپر کیسے اٹھائیں گے؟ نیزے کی نوک کے اوپر تو قرآن اٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی کتاب ہی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ نوک کے اوپر کوئی کتاب کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تو پھر اسی صورت میں ٹھہر سکتی ہے نا کہ کتاب میں وہ نیزہ مارا جائے اور نیزے میں وہ پرو کر کتاب کو کھڑا کیا جائے۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں قرآن اٹھایا تھا تو وہ کوئی نیزے کے اوپر اٹھایا تھا، لیکن جنگ صفین میں یہ دیکھیں انہوں نے عمر بن عاص کے متعلق یہ جھوٹی خبر پھیلائی اور تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ انہوں نے قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھایا۔ نیزوں کے اوپر کوئی کتاب نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو یہ بدنام کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا ان کا اندرونی خلفشار اختلاف کو اور ان کی کمزوری کو چھپانے کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ کا لشکر کمزور تھا، تو اس کمزوری کو چھپانے کے لیے پھر اس طرح کی روایات وضع کی گئی۔ تو یہ جو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے مشہور دولت مند اور سردار عاص بن وائل کے بیٹے تھے، عین الف کے ساتھ اور آگے سواد، عاص بن وائل۔ تو یہ دولت مند بھی تھے، سردار بھی تھے ان کے والد، تو یہ سردار گھرانے سے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے۔ ان کے والد نے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کیا تھا، عمر بن عاص کی تعلیم و تربیت کا۔ عمر بن عاص نامور صحابی اور خود رسول کے مقرر کردہ عمان کے حکمران تھے، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول نے عمان کا حکمران مقرر کیا تھا۔ اب دیکھ لیں جن کو رسول نے اپائنٹ کیا ہو اور وہ بھی عمان کے علاقے کا، تو وہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہوں گے، کتنی صلاحیت والے ہوں گے۔ وہ ان صحابہ میں سے تھے جو ایمان کے ساتھ دولت، ثروت، حکومت، طاقت اور علو مرتبت میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ یعنی ان کو یہ شروع سے ان کو دولت، ثروت اور طاقت، حکومتی اقتدار شروع سے ملا ہوا تھا، رسول کے دور سے ملا تھا، خود رسول نے دیا تھا ان کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر کہ عمان کا حکمران ان کو مقرر کیا۔ تو یہ شروع سے یہ حکومت کے اندر چلے آ رہے تھے، انتظامی ماہرین میں سے تھے اور مدبر جو حکمران ہیں، جری اور بہادر جو جرنیل ہیں، فاتحین ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو وہ رسول، صدیق، عمر، عثمان اور معاویہ کے ادوار میں حکومتی ستون تھے، اہم حکومتی ستون رہے ان کے ادوار، رسول سے لے کے اور آگے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک۔ دیکھیں نا، یہ جہاں دیدہ انسان تھے، سیاست کو سمجھتے تھے، امور انتظامیہ کو سمجھتے تھے، عسکری مہارت حاصل تھی ان کو، اور یہ فاتحین تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، یہ تجربہ بھی تھا پھر ان کو، نہایت ہوش مند، زیرک، بلند پایہ دانشور اور قابل سیاستدان اور مشیر تھے۔ انہوں نے عظیم تہذیب کا حامل مصر فتح کیا اور اس کے گورنر رہے، صرف 4000 سپاہ کے ساتھ۔
عمر بن عاص نے مصر فتح کیا تھا، بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، اتنی بڑی پرانی تہذیب مصر کی، اور انہوں نے اس کو 4000 سپاہ کے ساتھ فتح کیا۔ تو یہ ان کی قابلیت کا، ان کی جنگی ممارست کا عملی ثبوت تھا۔ تو یہ کوئی ایسے عام لوگ نہیں تھے، بڑی ہائی پروفائل شخصیات تھی۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا جو قبول اسلام ہے اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جنگ خندق کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر بت خدا ہوتے تو دشمنان اسلام کا عظیم لشکر کبھی ناکام نہ ہوتا۔ اگر آخرت کا وجود نہ ہو تو دنیا میں کیے گئے مظالم کا حساب کہاں ہوگا؟ جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، پھر ان کا حساب کہاں پہ ہونا ہے؟ تو یہ سوچ ان کی، یعنی زندگی کی وہ جو ابتدائی ایام تھے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی، اس وقت سے ان کے ذہن میں چلے آ رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پاکیزہ قلب انسان تھے، پاکیزہ قلب و دماغ کے انسان تھے۔ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ نوجوانی میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی سوچ میں وہ مدینہ روانہ ہوئے۔ راستہ میں خالد بن ولید ملے جو ایمان لانے مدینہ جا رہے تھے، اور خالد بن ولید بھی دیکھیں کتنے بڑے جری اور بہادر سپہ سالار ہیں۔ تو یہ دونوں پھر راستے میں ملے اور وہ دونوں رسول کی خدمت میں مدینہ جا کر حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پر دین اسلام کے قیام کے لیے اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ عہد نبوت میں خدمات عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ رسول نے عمر بن عاص کو ذات السلاسل اور سوا کی مہمات کا امیر مقرر کیا۔ رسول نے مقرر کیا۔ انہوں نے دونوں مہمات جو کامیابی کے ساتھ سر کی۔ انہوں نے بلی اور ازرع قبائل کو دعوت حق دی اور انہیں مشرف با اسلام کیا۔ پھر عمان کے سرداروں عبید اور جعفر کو مسلمان کرنے کا بھی شرف حاصل کیا۔ رسول نے ان کی خدمات کے پیش نظر انہیں عمان کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی نا۔ اس کے بعد عہد صدیق آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، ان کا دور حکومت شروع ہوا، تو وہ بدستور عمان کے حکمران رہے۔ انہوں نے انہی کو قائم رکھا وہاں پہ۔ اس انتظامی خدمت کے علاوہ صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ذمے تسخیر فلسطین کی اضافی ذمہ داری بھی سونپ دی۔ ایک تو یہ عمان کے گورنر تھے، پھر فلسطین کو تسخیر کرنا تھا، اس کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر سونپ دی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مارکہ اجنادین کی کمان۔ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ جو ذمہ داری سونپی تھی نا فلسطین کی تسخیر کی، تو اس سلسلے میں پھر مارکہ اجنادین کی کمان انہوں نے سنبھالی تھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اجنادین کے فیصلہ کن مارکے کی کمان سنبھالی۔ یہ بڑا خونی مارکہ تھا، میدان جنگ میں وہ اترے۔ اس میں کیسر روم کا بھائی تھیوڈس یا ارطبون یونانی سپہ سالار بہت بڑی بھاری تعداد میں اور بڑے بھاری اسلحہ کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ مقابلہ میں مسلم سپاہ کے الگ الگ دستے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی قیادت میں وہاں جمع ہوئے۔ یہ ہم نے اسلامی جو کمانڈر ہیں صحابہ کرام ان کے نام لیے اور آگے ان کے دستے، یہ سارے پھر وہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کی پھر قیادت سنبھالی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ عمر بن عاص نے متحدہ سپاہ کی کمان سنبھالی اور اپنی اعلیٰ عسکری مہارت سے رومن بیزنٹائن افواج کو شکست فاش دی اور اجنادین کو فتح کر لیا۔ یہ بہت بڑا مارکہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ صحابہ کرام وہ جو لشکر لے کر آ رہے تھے، جو کمانڈر تھے، اور ان سب کی ان کی کمان، ہسٹری میں تو یہ تک آیا کہ 90,000 صحابہ کرام کی کمان سنبھالی تھی، لیکن وہ مبالغہ میں تھی۔ 90,000 سپاہ نہیں تھی اسلام کی، لیکن وہ بنائی گئی۔ تو بہرحال اس سے ایک چیز تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا لشکر تھا، جو یہ سارے متحدہ لشکر بنے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عہد عمر میں خدمات۔ انہوں نے مغل بیسان کی مہمات سر کی،
پھر جنگ یرموک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اب یہ جو جنگ یرموک ہے کرسچن کے خلاف جو لڑے گی، بہت بڑی جنگ تھی، بڑی خون ریز جنگ تھی، دل دہلا دینے والی جنگ تھی، تو انہوں نے اس کے اندر نمایاں کردار ادا کیا۔ پھر امواس کے تعاون میں خدمات، عمر بن عاص کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیں آپ۔ عہد عمر میں شام کے محاذ جنگ پر مسلم افواج جنگی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ اس دوران شام کے علاقہ امواس میں طاعون کی شدید وبا پھیل گئی، اس کی زد میں 25,000 انسان ہلاک ہو گئے۔ ان کی مؤثر حفاظتی تدابیر سے باقی فوج جو تھی طاعون کی مہلک وبا سے بچ گئی۔ اگر ان کو اس طرح نہ کرتے تو باقی افواج بھی ان کے ساتھ، جو 25,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح لقمہ اجل بن جاتے۔ فتح مصر اور فسطاط کی تعمیر، تو یہ فسطاط کی تعمیر انہوں نے کی تھی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عاص کا ایک اور عظیم ترین کارنامہ مصر کی فتح تھی، جس کی وجہ سے ان کو امتیازی مقام حاصل ہوا۔ انہوں نے صرف 4,000 جانبازوں کے ساتھ مصر کی سرحد عبور کی، بابلیوں اور العریش پر قبضہ کر کے عین شمس پہنچے اور طویل محاصرہ کر کے مضبوط قلعہ قصر شمع فتح کیا۔ پھر اس قلعہ کے پاس ایک عظیم شہر فسطاط بسایا، اور جو بعد میں اسلامی مرکز کا دارالحکومت قرار پایا۔ کتنا بڑا کارنامہ تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا۔ پھر آ جاتی ہے جی اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا کی فتح۔ فتح مصر کے دوران عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا سب سے اہم کارنامہ اسکندریہ یعنی الیگزینڈریا کے مارکے میں فتح پانا تھا، جس کے بعد شاہ مصر مقوقس نے مسلم اطاعت قبول کر لی اور مصر مکمل طور پر فتح ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی خدمات کے صلہ میں مصر کا گورنر مقرر کیا۔ مصر کے زرخیز علاقہ کی آمدن نے مسلم عربوں کا معیار زندگی بلند کر دیا، کیونکہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، آج بھی زرخیز ہے۔ اتنے بڑے کارنامے ہیں۔ اس کے بعد طرابلس کی فتح۔ عمر بن عاص مصر فتح کرنے کے بعد مزید آگے بڑھے اور طرابلس کو بھی فتح کر لیا۔ وہ عہد عمر اور عہد عثمان میں 640 عیسوی سے 646 عیسوی اور عہد معاویہ میں 658 عیسوی سے 664 عیسوی مصر کے گورنر ہیں، عہد عمر میں بھی اور عہد عثمان میں بھی، اور اسی عہدہ پر فسطاط یعنی مصر میں وفات پائی، اسی عہدہ پر وفات ہوئی ان کی، اور وہ 12 سال مصر کے گورنر رہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ عمر بن عاص بہادر جری سپہ سالار، عظیم فاتح، منتظم اور اعلیٰ سیاسی مدبر اور مشیر تھے۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ ان کے فیصلوں سے وسیع خطہ ارض پر پھیلی دنیا عرب کی عظیم مسلم عرب مملکت کو استحکام ملا۔ ایسے انہوں نے فتوحات کی، ایسے ڈیسیژن لیے کہ پوری جو عرب کی جو مملکت تھی اس کو انہوں نے مستحکم بنایا۔ ان حقائق کے برعکس پرشین مورخ، یہ جو ایرانی مورخین ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ میں باغیوں کے کمانڈر مالک اشتر کی زبانی ان کو آہرہ یعنی بدکارہ کا بیٹا لکھا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کیا تکلیف تھی ان کو؟ یہ تھے اسلام کے ہیرو، جن کو زیرو بنانے کے لیے اس طرح کی روایات وضع کر کے ان کو ماں کی گالیاں دی۔ اس کو آج ہم ہسٹری کہہ رہے ہیں، یہ ہسٹری ہے۔ ان کے خلاف کئی الزامات عائد کیے، مثلا جنگ صفین میں قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کا مشورہ دینا، یہ الزام ہے جی ان کے اوپر۔ اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا گھٹیا الزام، کبھی ماں کی گالی اور کبھی کہنا کہ جی قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھایا۔ انتہائی مذاق خیز قسم کا یہ الزام ہے جس کی کوئی حقیقت۔ تو یہ چیز آپ نے جان لی کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کون تھے۔ تو دونوں ثالثوں کا ہم نے تعارف کرا دیا آپ کو، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ثالث کا بھی اور علی رضی اللہ عنہ کے ثالث ابو موسیٰ اشعری کا بھی۔ اب ثالثی کونسل کا قیام، اب سمجھ آئے گا کہ ثالثی کونسل کے جو ثالث تھے وہ کون سی شخصیات تھے، اور آگے پھر ان کا جب قیام ہوا، جب وہ ثالث بیٹھے تو پھر اس کا پس منظر وہ کیا تھا، یہ ثالثی کونسل قائم کیوں ہوئی۔
پرشین امپائر کا شکست خوردہ گورنر ہرمزان ذاتی و قومی شکست کا انتقام لینے ایک منصوبہ کے تحت مدینہ پہنچا اور بظاہر اسلام قبول کر کے وہیں رہنے لگا۔ پیچھے ہم نے یہ آپ کو بتا دیا ہوا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے سے 7واں سال تھا کہ اس نے مارکہ نہاون میں گرفتار کیے گئے ساسانی ملٹری جنرل ابو لولو فیروز کے ہاتھوں پر پرشیا کے فاتح یعنی جو فاتح ایران ہے عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرایا ابو لولو فیروز کے ہاتھوں۔ پھر پرشیا کے مجوسیوں اور عرب کے یہودیوں کا باقاعدہ گٹھ جوڑ ہو گیا۔ ان باغیوں نے مسلم حکمران عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مدینہ میں دارالحکومت کا خاتمہ کر دیا، اس کی مرکزیت کا خاتمہ کر دیا، اور علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ لے گئے۔ ان کو خلیفہ اور کوفہ کو دارالخلافہ قرار دے کر خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جو قصاص عثمان کی آواز بلند کرتا اسے بے دریغ قتل کر دیتے، اور ہر طرف انارکی پھیلا رہے تھے تاکہ مرکزی حکومت کا فیصلہ نہ ہونے پائے۔ یہ جتنی بھی انارکی ہے نا، وہ اس لیے پھیلائی جا رہی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عرب کے اندر کوئی مرکزی حکومت قائم نہ ہو، سردار اٹھ کھڑے ہوں، وہ اپنی وہ عملداری کرنے لگ جائیں، یعنی وہ جو وفاق ہے وہ ختم ہو جائے، حکومتی وفاق ختم ہو جائے۔ تو یہ سازش تھی ان کی ایرانیوں کی۔ تو اس کے لیے وہ بے دریغ قتل کر رہے تھے، انارکی پھیلا رہے تھے، خون ریزی کر رہے تھے۔ تو یہ تھے وہ حالات جس کی وجہ سے ثالثی کونسل کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس کے قیام کی طرف قدم بڑھائے گئے۔ ثالثی کونسل کے پیش نظر حقائق کیا تھے؟ اب جب ثالثی کونسل بن گئی تو اس کے سامنے فیکٹ کیا تھے؟ دونوں ثالث بیٹھے تو فیکٹ سامنے آنے تھے ڈیفینیٹلی۔ تو بالآخر جنگی صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر جرار کے مقابل عراقی لشکر کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑی اور ان کی قوت کمزور ہو گئی۔ تو تب مرکزی قیادت کا فیصلہ کرنے کے لیے ثالثی کونسل قائم کی گئی۔ اگر یہ عراقی لشکر کمزور نہ ہوتا تو پھر تو ثالثی کونسل تشکیل پانی ہی نہیں تھی۔ ثالثی کونسل اسی لیے تشکیل پائی کہ عراقی لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے کے قابل نہیں تھا، ان کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو ان کو میدان جنگ میں دیکھ کے باہر آ گئے تھے قاتلین عثمان، اور الٹا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ آپ نے مالک اشتر کو میدان جنگ میں کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو واپس بلاؤ ورنہ اسی طرح ہم قتل کر دیں گے آپ کو بھی، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو ہم نے قتل کیا۔ یہ پیچھے ہم نے ویڈیو کیا، وہ آپ دیکھیں۔ تو ثالثی کونسل اس وجہ سے قائم ہوئی، یہ فیکٹ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دونوں طرف کے معاملہ فہم ثالثوں نے حالات حاضرہ اور زمینی حقائق کے پیش نظر دانش مندانہ فیصلہ دیا، جسے خود علی رضی اللہ عنہ اور حتیٰ کہ باغیوں کے غالب حصے نے بھی قبول کر لیا تھا۔ یعنی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، فیصلہ وہ آگے بتائیں گے آپ کو کیا فیصلہ دیا، اور اس کو انہوں نے تسلیم کر لی، خود علی رضی اللہ عنہ نے بھی اور ان کے ساتھ جو لشکر تھا اس نے بھی۔ یعنی سارے لشکر نے نہیں، لشکر کے کچھ حصے نے جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی پوزیشن کیا تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے، اسی سے بات واضح ہو جائے گی۔ قتل عثمان سے لے کر اب تک کی خون ریز کارروائیوں میں عراقی باغیوں کی حقیقت علی رضی اللہ عنہ پر واضح ہو گئی تھی۔ جب وہ کوفہ گئے ان کے ہاتھوں ان کے نرغے میں آ گئے، حصار میں آ گئے، مفلوج ہو کر رہ گئے، کوئی حکم ان کا وہ نہیں جاری کر سکتے تھے، کسی سے بات تک نہیں کر سکتے تھے، پیچھے یہ چیزیں گزر چکی ہیں۔ تو ہر وقت ان کی کڑی نگرانی میں ہوتے تھے کہ کہیں کسی سے بات نہ کریں، کہیں یہ صحابہ کے ساتھ مل نہ جائیں، جو عثمان کے قصاص کا دعویٰ کر رہے تھے کہیں ان کے ساتھ یہ مصالحت نہ کر لیں۔ تو ہر وقت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے نگرانی کڑی رکھی ہوئی تھی تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو یہ کہیں پیچھے صحابہ کے ساتھ مل نہ جائیں۔ تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مشہور کر کے خون ریزی کر رہے ہیں، خانہ جنگیاں کر رہے ہیں، اور وہ کھاتے پڑ رہی ہیں علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہہ رہے تھے لوگوں میں کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اندر ساری
وہ جتنی بھی خانہ جنگیاں کر رہے تھے، خون ریزیاں کر رہے تھے، شرپسندی کر رہے تھے، انارکی پھیلا رہے تھے، ظاہر ہے پھر اس کا الزام تو علی رضی اللہ عنہ کے اوپر آنا تھا نا۔ یہ چیز آپ سمجھیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ۔ تو کوفہ آنے کے بعد عراقیوں کے اس قدر حصار میں علی رضی اللہ عنہ آ گئے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی سے بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اب وہ ان کے حصار سے نکلنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے یہ اتنی یعنی گھٹن، تو علی رضی اللہ عنہ نکلنا چاہتے تھے، اور صرف گھٹن ہی نہیں بلکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ساری خون ریزی ہو رہی ہے اور الزام میرے کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ میرے حکم پر ہو رہا ہے۔ جنگ جمل بھی میرے حکم پر ہوئی ہے، آگے صفین کی جو جنگ کی کوشش کی گئی وہ بھی میرے حکم پر، یعنی وہ میرے ذمہ لگ رہی ہے، کر یہ رہے ہیں۔ تو اس سے وہ تنگ آ گئے، وہاں سے وہ نکلنا چاہتے تھے۔ مگر کوفہ میں ایسا کرنا ان کے لیے اب آسان نہیں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ مرکز اسلام مدینہ اور اپنی جماعت صحابہ سے دور کوفہ میں باغیوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے، ان کے نرغہ میں تھے۔ اس وجہ سے نہ وہ عثمان کا قصاص لینے اور نہ ہی عراق میں اپنی حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ یہ تھی علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی پوزیشن۔ سیاسی طور پر انہیں اپنی کمزور اور نازک پوزیشن کا بڑا ہی اچھی طرح سے احساس تھا کہ وہ قاتلین عثمان کی طرف سے دلائے گئے منصب خلافت پر وہ برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ تو وہ مشہور کر رہے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں زیادہ دیر تک یہ چیز چلے گی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے ثالث سے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کیا کہا، غور کریں، اگر میں جانتا ہوتا کہ معاملہ اس طرح ہو جائے گا تو میں خروج ہی نہ کرتا، میں مدینہ میں ہی رہتا، میں ان کے ساتھ نہ آتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حالات یہ ہو جائیں گے میرے کوفہ آنے کے بعد۔ تو اب یہ چیز کہنے کے بعد انہوں نے کہا، اے ابو موسیٰ اشعری، جو ان کے ثالث تھے، اے ابو موسیٰ اشعری، لو اب تم فیصلہ کرو، خواہ وہ میری گردن ہی اڑانے کے متعلق کیوں نہ ہو۔ یہ حوالہ کس کا ہے؟ ازالۃ الخلفاء از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ دوسری جلد کا صفحہ نمبر 283 ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے ہوائی باتیں نہیں کر رہے، بڑے سالڈ ثبوت ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں جن کے اوپر ہم نے یہ تاریخ مرتب کی ہے عظمت رفتہ۔ اس کو پڑھیں، یہ ایک ریفرنس بک ہے، اس میں ہم نے اپنی باتوں کو 5% کی ہوگی، 95% سارے حوالہ جات ہیں۔ کوئی بات ہم نے اس میں اپنی طرف سے نہیں کی، جتنا کچھ بھی پیش کیا ہے حوالوں کے ساتھ پیش کیا ہے، اور وہ عام کتابیں نہیں ہیں، تاریخ کی وہ کتابیں جن کے اوپر تاریخ کا انحصار ہے، بنیادی کتاب، اور اسکالرز بھی وہ جو ریکگنائزڈ ہیں، ویل ریکگنائزڈ ہیں، عام لوگ نہیں۔ ثالثی کونسل کا فیصلہ 657 عیسوی، مقتول عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مسئلہ ثالثی کونسل کے سپرد ہوا تو وہ اتنا صاف اور واضح تھا کہ کوئی بھی ثالث اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جن باغیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا انہوں نے ہی اپنی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا از خود اعلان کر دیا تھا، اور ملکی سیاست پر قابض ہو کر وہ نہ صرف یہ کہ ہر طرح کی انارکی پھیلا رہے تھے، خون ریزی کر رہے تھے، بلکہ اس کا ذمہ دار بھی علی رضی اللہ عنہ کو بنا رہے تھے کہ ہم تو ان کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ اب دمشق میں جو معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اب ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ علی رضی اللہ عنہ کو آگے رکھ کر خود ہی اپنی مرضی سے یہ ساری خون ریزی کر رہے ہیں، ان کو کوئی غیب کا علم تو نہیں تھا۔ تو یہاں پر پھر بدگمانی بھی ہو سکتی تھی، یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی۔ ان حقائق کے پیش نظر دونوں ثالثوں نے باہمی اتفاق رائے سے علی رضی اللہ عنہ کو قاتلین عثمان کی طرف سے دلائے گئے منصب خلافت سے معزول کر دیا۔ سمجھ آ رہی یہ چیز؟ کیوں یہ مخالف ہیں ابو موسیٰ اشعری کے، اور کیوں یہ مخالف ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے؟ کیوں ان کو ماں کی گالی دی انہوں نے؟ یہ وجہ کہ قاتلین عثمان کی طرف سے دلائے گئے منصب خلافت سے معزول کر دیا علی رضی اللہ عنہ کو، اور فیصلہ دیا کہ جب تک مرکزی سطح پر کسی متفقہ حکمران کے انتخاب کی کارروائی مکمل نہ ہو جائے، فریقین یعنی علی اور معاویہ
اپنے اپنے مقبوضہ علاقوں تک محدود رہیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ مشرقی علاقوں تک اور معاویہ رضی اللہ عنہ مغربی علاقوں تک۔ اب آگے جی، ثالثی کونسل کا فیصلہ قبول کرنے پر باغی دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ یہ سارا 5 سالہ دورے انارکی چل رہا ہے، جس کا آغاز ہم نے پچھلے ویڈیو سے کیا ہوا ہے، وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، تب جا کے وہ واقعہ کربلا سمجھ آئے گا۔ ثالثی کونسل کے فیصلے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ ان کے دمشق چلے جانے کے بعد عراق میں باغی پھر سرگرم ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے، جس کو وہ ایکسیپٹ کر چکے تھے اور ان کے گروہ کے کچھ لوگ ایکسیپٹ کر چکے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے وہ ثالثی کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ثالث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہم نے اپنی مرضی سے ثالث بنایا، مقرر کیا ہے، اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اوکے کر دیا، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، نہ ثالثی کونسل کے فیصلے کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نہ مانے تو اس پر باغیوں کے دو گروہ ہو گئے، یعنی لشکر علی کے یا شیعہ نے علی کے دو گروہ ہو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ ایک گروہ علی رضی اللہ عنہ کا مخالف اور دشمن بن گیا، یہ بھی شیعہ ہی تھا، بتایا نا کہ شیعہ علی کے دو گروہ ہو گئے، تو ایک گروہ شیعہ علی کا علی رضی اللہ عنہ کا سخت مخالف اور دشمن ہو گیا۔ یہ عثمان کے قاتلوں کا گروہ تھا، جو جنگ صفین کے موقع پر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے باہر آ گیا اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلاؤ، ورنہ وہ ان کو یعنی علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیں گے اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح قتل کر دیں گے۔ یہ تو تھا پہلا گروہ جس میں قاتلین عثمان تھے۔ اب دوسرا گروہ، یہ تھا مالک اشترک والا گروہ، جو جنگ میں ڈٹا کھڑا تھا، جو عراق میں اپنی حکومت بنانا چاہتا تھا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھ کر خود حکومت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ مالک اشتر تھا، یہ یمنی عرب تھا، جو ہر صورت معاویہ سے جنگ چاہتا تھا، کیونکہ وہ خلافت علی کے نام پر عراق میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ گروہ پہلے صبائی گروہ کی نسبت کمزور تھا، یہ بہت کمزور تھا ان کے مقابلے میں۔ اصل روح رواں وہ لوگ تھے، طاقت میں وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، وہ تو علیحدہ ہو گئے۔ ان دونوں گروہوں کی اس کشمکش نے علی رضی اللہ عنہ کو آخر دم تک سکون کا سانس نہیں لینے دیا اور نہ ہی انہیں کوفہ سے نکلنے دیا۔ کوفہ سے نکلنے دیتے تو پھر تو ان کا سارا گیم چوپٹ ہو جانا تھا۔ تو انہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے باہر نہیں نکلنے دیا، نہ ہی صحابہ سے رابطہ کرنے دیا، تاکہ ان کی مصالحت نہ ہو جائے امیر معاویہ کے ساتھ۔ دونوں باغی گروہ آپس میں برسر پیکار 658 عیسوی میں ہم چلے گئے، جب ثالثی کونسل نے حقائق کے پیش نظر بامی اتفاق رائے سے فیصلہ دیا کہ مرکز میں متفقہ حکمران کے انتخاب تک حکومت کا کوئی بھی امیدوار کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ حکومت کا امیدوار، ایک علی رضی اللہ عنہ، دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ کوئی بھی ان میں سے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کرے گا۔ تو باغیوں کے پہلے گروہ نے اس خوف سے کہ کہیں عربوں کی متفقہ حکومت قائم نہ ہو جائے، یہ نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی حکم یا ثالث نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے چیزیں؟ اب وہ ثالثی کونسل کے فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا نعرہ بلند کر دیا کہ اللہ حکم ہے، وہی تحکیم کرنے والا ہے، وہی ثالثی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ ثالث نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ دونوں ثالث جو ہے نا، یہ ثالث نہیں ہے، ہم ان کی ثالثی کے فیصلے کو نہیں قبول کرتے۔ یوں انہوں نے اپنے ہی نامزد کردہ ثالث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ دونوں گروہ آپس میں برسر پیکار ہو گئے، وہ قاتلین عثمان کا گروہ اور مالک اشتر کا گروہ۔ ثالثی کے 1 سال بعد مالک اشتر مایوس ہو کر مصر چلا گیا، یہ یمنی عرب تھا۔ عراق میں باغیوں کی بامی لڑائیاں جاری رہیں، اس میں مزید 1 سال اور گزر گیا۔
تو ان کی قوت مزید کمزور پڑنے لگ گئی۔ اب آ گئی جنگ نہروان اور اس کے اثرات، یہ ہے 659 عیسوی میں۔ دونوں باغی گروہ، باغی دھڑوں کے درمیان بغداد کے قریب نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی۔ باغیوں کے غالب حصہ کی طرف سے عبداللہ بن وہب الراسبی، عبداللہ بن عباد، ہرقوس بن زہیر سعدی، وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے میں وہ سلارے لشکر تھا بصرہ کا، یہ ہرقوس بن زہیر سعدی، اور عبداللہ بن شجر، جبکہ ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ کا لیڈر اشعث بن قیس الکندی تھا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 2 سالوں میں باغیوں کی قوت اتنی کمزور پڑ گئی کہ ان کے لشکر کے سپاہیوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے سے بالکل انکار کر دیا اور وہ پھر منتشر ہونے لگ گئے۔ ظاہر جب ملے ہی کچھ نہ تو وہ کتنی دیر تک اکٹھے رہ سکتے تھے، تو وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ 4 سالوں میں حالات یکسر بدل گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے پاس پھر اتنی طاقت نہ بچی تھی کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کرتے۔ اب مصر میں بغاوت کا خاتمہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا قبضہ، وہاں پر یہ جیسے کوفہ میں بصرہ میں تھے، ایسے مصر میں بھی یہ باغی تھے اور بڑی تعداد میں تھے۔ تو کیونکہ عبداللہ ابن سبا مصر جا کر کامیاب ہوا تھا نا تحریک چلانے میں حکومت کے خلاف، تو ان کا بہت بڑا گڑھ مصر میں تھا، جس کو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، یاد ہے ہم نے پیچھے بتایا آپ کو۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی کارروائی میں بصرہ اور کوفہ کے علاوہ تیسرا لشکر مصر کے باغیوں کا تھا، جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس کارروائی کے سرغنہ ابن سبا کا ہیڈ کوارٹر مصر میں ہی تھا۔ ابن سبا کی طرح اشتر بھی یمنی عرب تھا۔ 658 عیسوی میں اشتر کوفہ کے باغیوں سے مایوس ہو کر مصر پہنچا، جہاں سبائی گروہ قابض تھا۔ وہاں مصری سبائیوں کی قیادت اس نے جب سنبھالی تو اسی سال مصر میں اس کی موت ہوگی۔ انہوں نے کہیں مروا دیا ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر کیا کمانڈر بن گیا ہے۔ 659 عیسوی میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملٹری کمانڈر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو 6000 فوج دے کر مصر روانہ کیا۔ اس سے قبل عہد عمر میں 641 عیسوی میں انہوں نے 2 سالہ جنگ لڑ کر مصر فتح کیا تھا اور فاتح مصر کہلائے تھے، اور وہ مصر پر کامیاب حکومت کر چکے تھے۔ اہل مصر نے ان کو خوش آمدید کہا، کیونکہ پہلے ان کے گورنر رہ چکے تھے، اور بغاوت شروع کرنے میں ان کا پورا ساتھ دیا، وہ جو مقامی لوگ تھے مصر کے۔ تو مصر میں سبائی قبضہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ مصر کے حکمران بن گئے۔ اتنے بڑے یہ صحابی تھے، اتنے جلیل القدر، جن کو ماں کی گالی دی گئی ہے تبری کی تاریخ میں۔ اس سے سبائیوں اور عراقیوں کی رئی سے طاقت بھی ختم ہوگی۔ مصر آخری جگہ تھی، وہ بھی یعنی وہاں پر بھی بغاوت پر قابو پا لیا گیا، تو اب یہ جو عراقیوں کی رئی سے طاقت تھی وہ بھی ختم ہوگی، کیونکہ مصر بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، پھر وہ کسی جارحیت کے قابل نہ رہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت، یہ ہے 660 عیسوی۔ عراق میں بھی باغی منتشر ہو گئے، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ بھی قابل اعتماد نہیں تھے، مخلص نہیں تھے، بظاہر ساتھ تھے۔ سو مچ سو ان کا جو مالک اشتر تھا وہ مخلص نہیں تھا، وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا عراق میں، اور علی رضی اللہ عنہ کو آگے لگا کے۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہ کوئی سیاسی قوت تھی اور نہ ان کا عراق یا کسی جگہ کے اوپر کوئی تسلط تھا۔ عراق یا عراق کے کسی بھی علاقے میں کوئی تسلط نہیں تھا، کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ پھر یہ کہ ثالثی کونسل کے متفقہ فیصلے کی روح سے ان کی معزولی ہو چکی تھی علی رضی اللہ عنہ کی، جسے وہ اصولی طور پر خود تسلیم بھی کر چکے تھے۔ عراق کے برعکس شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ بدستور اقتدار پر فائز چلے آ رہے تھے۔ تمام اکابرین، مدبرین، منتظمین، سپہ سالار اور فاتحین صحابہ جو تھے، نیز قبائلی روسا اور عمائدین، سب ان کے ساتھ تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور یہ سارے ان کے ساتھ مخلص تھے، کوئی ایک بھی اندر سے منافق یا غدار نہیں تھا۔ وہ صورت نہیں تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کی تھی،
جو آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں سارے کے سارے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ تھے۔ ان کا اپنے علاقوں پر مکمل کنٹرول تھا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ سیاست کے اوپر ان کی بڑی گریپ تھی، انتظامی طور کے اوپر ان کو بڑا تجربہ تھا، تو بڑی مہارت حاصل تھی ان کو انتظامی امور میں، تو مکمل کنٹرول تھا ان کا مغربی علاقوں پر۔ وہاں ان کا حکم بھی نافذ تھا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا حکم نافذ کیا ہونا، وہ تو کسی سے سرگوشی میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی کڑی نگرانی تھی ان کی علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ صحابہ ان کی ماتحتی میں فتوحات کر رہے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں۔ اچھی حکمرانی یعنی گڈ گورننس کی وجہ سے عام لوگ بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفادار اور جانثار وہاں پر تھے، یہ مغرب میں، شام میں۔ ان تمام زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف مصالحت کا پیغام بھیجا، چوری چھپی۔ یہ مصالحت کیا تھی؟ اس میں آپ یہ دیکھیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کی وصیت میں ہی آپ کو نظر آ جائے گی، وہ آگے ہم بتاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی وصیت آئے گی نا، اس میں بھی آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اب باغیوں کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ سمیت 3 افراد کے قتل کا منصوبہ 660 عیسوی میں علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مصالحت کا پیغام بھجوایا، تو ان میں مصالحت ہو گئی۔ یہ چیز باغیوں کے مفاد کے خلاف تھی، کیونکہ وہ مسلم عربوں کے انتشار میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد مسلم اقتدار کا خاتمہ تھا، انارکی تھی۔ انہوں نے عراق میں میٹنگ کر کے 3 افراد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کون کون سے؟ نمبر 1 علی رضی اللہ عنہ، کوفہ میں تھے۔ ان کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ذمہ داری سونپی گئی کہ تم نے قتل کرنا ہے علی رضی اللہ عنہ کو۔ دوسرے معاویہ رضی اللہ عنہ جو دمشق میں تھے، ان کو برق بن عبداللہ نے قتل کرنے کا ذمہ لیا، اور تیسرے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فسطاط مصر میں تھے، گورنر تھے، ان کو عمر بن بکر نے قتل کرنے کا ذمہ لیا۔ یہ تھی وہ میٹنگ جو بیٹھی، اور یہ ٹاسک ان کے ذمہ لگائے گئے، یہ ان کے نام ہے جو ہم نے بتایا۔ 26 جنوری 661 عیسوی کو کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار ان کے سر پر ماری، اور وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، زخم کاری تھا، اور زہر جسم میں پھیلنے سے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پر بھی قاتلانہ حملے ہوئے، مگر وہ عراق سے دور تھے، اس لیے بچ گئے۔ یہ چونکہ کوفہ میں تھے، ان کے نرغہ میں تھے، یہ نہیں بچ سکے۔ شدید زخمی حالت میں علی رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت 661 عیسوی آگئی جی۔ مورخ طبری اور ابن کثیر دونوں لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جان لیوا حملے میں شدید زخمی ہونے کے بعد اپنے بڑے بیٹے حسن سے تنہائی میں دیر تک گفتگو کی، اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ انہیں نصیحتیں کی، وصیتیں کی، پھر قرآنی آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ 3/103 اس کا حوالہ ہے، اور تم سب جمع ہو کر اللہ کی رسی یعنی کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور سیاسی و مذہبی فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ تلاوت کر کے انہیں امت کے اتحاد کی ضرورت پر متوجہ کیا، باپ نے بیٹے کو۔ یہ ہے جی طبری جلد 6 صفحہ 85، اور البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، یہ اس کی جلد 7 ہے اور صفحہ 327 ہے۔ مورخ ابن کثیر کے بقول علی رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وصیت میں حسن رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ میری وفات کے بعد معاویہ سے فوراً صلح کر لینا، ان کے امیر المومنین ہونے سے کراہت نہ کرنا، کیونکہ اگر تم ان کو بھی گنوا بیٹھے تو امت کے اختلاف اور انتشار کے تلخ ترین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ البدایہ والنہایہ 8ویں جلد ہے، صفحہ 31۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات یہ ہوئی 661 عیسوی میں۔ قاتلانہ حملے کے تیسرے دن 29 جنوری 661 کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی۔
حسن رضی اللہ عنہ کے اپنے والد کی وصیت پر عمل اور اہل عراق کا رد عمل۔ اب حسن رضی اللہ عنہ جن کو وصیت کی تھی علی رضی اللہ عنہ نے، اب انہوں نے اپنے والد کی وصیت پر عمل کیا، اور اس میں اہل عراق کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا؟ 661 عیسوی میں حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی آخری وصیت کی روح سے عراقی مجمع سے خطاب کیا کہ میں تم سے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ جس سے میں لڑائی کروں اس سے تم لڑو گے، اور جس سے میں صلح کروں اس سے تم بھی صلح کرو گے۔ یہ انہوں نے چیک کیا کہ مجمع کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ریئیکشن کیا۔ میرے والد علی کہتے تھے کہ تم معاویہ کی امارت سے کراہت نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو بھی گنوا دیا تو تم دیکھو گے کہ کندھوں پر سے سر کٹ کٹ کر حنظل کی طرح دڑا دڑ گریں گے۔ یہ کتاب کن کی ہے؟ حوالہ شرح نہج البلاغہ از ابن ابی الحدید 3 جلد، اور دوسری البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 8ویں جلد، اور تیسری ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 3 جلد۔ یہ اتنی بڑے حوالے ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی جو ان کتابوں میں آ رہی۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے والد علی رضی اللہ عنہ مجھ سے کہتے تھے کہ معاویہ خلافت پر ضرور فائز ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر ہم پہاڑوں اور درختوں جیسی بڑی فوجی قوت سے بھی ان کے مقابل آتے پھر بھی وہ ضرور غالب ہو کر رہتے۔ یہ کتاب یہ بھی شیعوں کی الامامت والسیاست، یہ اس کی 1 جلد ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے عراقی باغیوں سے ایک خطاب میں انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس اتحاد یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو، ظاہر ہے وہ شر پسند تھے نا، تو جس اتحاد اور یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس اختلاف اور فرقہ سے افضل اور بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ یعنی تم تفرقہ چاہتے ہو، اختلاف چاہتے ہو، لیکن اتحاد اور یکجہتی اس سے بہتر ہے۔ یہ وہی ہیں اخبار الطوال ابو حنیفہ الدینوری جو ایران کے شیعہ اسکالر ہے، مورخ ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کے خطبات سن کر عراقی باغی طیش میں آ گئے اور ان کو برے القاب دینے لگے۔ کون سے القاب تھے؟ چند ایک ہم آپ کے سامنے رکھتے۔ مذل المؤمنین، اس کا مطلب ہے مومنوں کو ذلیل کرنے والا، اور دوسرا مفتود وجوہ المؤمنین، مومنوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ تھے شیعان علی۔ اور آر المسلمین، مسلمانوں کے لیے باعث ننگو آر، یہ کہہ رہے تھے حسن رضی اللہ عنہ کو۔ سابات میں یہ مقام ہے، عراقی باغی حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے، ان کا سامان چھین لیا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں ربیعہ اور احمدان کو مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے آ کر ان کی جان بچائی۔ یہ تو قتل کرنا چاہتے تھے حسن رضی اللہ عنہ کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کیوں کرنا چاہتے۔ حسن رضی اللہ عنہ سابات میں باغیوں کے نرگے سے نکل کر مدائن روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک باغی جرح بن قبیزہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے ان کی ران زخمی ہو گئی۔ وہ زخمی حالت میں مدائن پہنچے۔ زخم گہرا تھا اس لیے وہ اس کے ٹھیک ہونے تک مدائن میں ہی ٹھہرے رہے۔ اس دوران انہوں نے اب تک کے تمام حالات کا بغور جائزہ لیا۔ اب ان کے پاس ٹائم تھا نا، زخم تھا، چل نہیں سکتے تھے، تو وہاں ٹھہر کر انہوں نے پوری پیچھے سارا جائزہ لیا ماضی کے واقعات کا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عراق میں مزید رکنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سارے لوگ جو ہیں یہ تو خون ریزی چاہتے ہیں۔ یہ مسلم عربوں کا جو اقتدار ہے وہ کسی صورت یہ قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا، اس لیے انہوں نے عراق کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ جانے اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کا فیصلہ کر لیا، حتمی فیصلہ کر لیا۔ زخم ٹھیک ہونے کے بعد وہ مدائن سے کوفہ گئے اور وہاں سے اپنے خاندان کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اب حسن اور حسین کی مدینہ واپسی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت اور اس کے اثرات 661 عیسوی چل رہی ہے یہ۔ تو 661 عیسوی میں حسن رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے ہمراہ کوفہ سے مدینہ پہنچے اور اپنے بھائی حسین وغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی
دونوں نے، حسن نے بھی اور حسین نے بھی بیعت کر لی۔ حسن رضی اللہ عنہ کے اس دانش مندانہ فیصلے سے عراقی باغیوں کے پاس بغاوت کا کوئی جواب نہ رہا کہ جن کی خلافت کا وہ اعلان کر رہے تھے انہوں نے تو جا کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، اور دونوں بھائیوں نے کر لی تھی، بڑے نے بھی چھوٹے نے بھی، حسن نے بھی حسین رضی اللہ عنہ بھی، انہوں نے بھی۔ لہٰذا ملی سیاست پر چھائی انارکی و انتشار کی گرد چھٹ گئی۔ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا عراقیوں کے پاس انتشار پھیلانے کا، اور اسلام کی مرکزیت و قوت پھر بحال ہو۔ دمشق میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی متفقہ مرکزی حکومت کا قیام عمل میں آ گیا۔ اسی خوشی میں اس سال کا نام عام الجماعت پڑ گیا، یعنی مسلم جماعت کے اتحاد اور اتفاق کا سال، عام الجماعت۔ جب مملکت میں مرکزی سطح پر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اتفاق رائے سے قائم ہوگی، مرکزی سطح پر، وفاقی سطح پر قائم ہوگی، تو اس کا اثر عراق پر بھی پڑا۔ چنانچہ عراقی باغیوں کے کمانڈر قیس بن سعد نے اہل عراق سے کہا کہ اب دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو، یا تو بغیر امام قتل کرو کہ امام تو ہے نہیں، انہوں نے تو جا کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے، یا امیر معاویہ کی اطاعت اور بیعت میں داخل ہو جاؤ، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اب۔ اس پر ان سب لوگوں نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور بیعت میں داخل ہونا اختیار کر لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اخبار الطوال میں ابو حنیفہ الدیناوری کہہ رہے ہیں، جن کا تعارف ہم پیچھے کرا چکے ہیں، فہرست عظمت رفتہ میں تعارف ہو چکا ہے۔ تو یہ اخبار الطوال شیعوں کی معتبر کتاب ہے تاریخ کی۔ یوں خانہ جنگیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، امن و امان کی بحالی سے ملکی فضا خوشگوار ہو گئی، ملک میں داخلی سطح کے اوپر عوامی فلاح و بہبود اور خارجی سطح کے اوپر ملکی دفاع و فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے جی یہ سارا معاملہ جو 5 سالہ دور حکومت انارکی کا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد شروع ہوا تھا، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کے اوپر ختم ہوا اور ایک نئی صبح، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ وفاقی سطح کے اوپر متفقہ حکمران تسلیم کر لیے گئے۔ یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کا سلسلہ چلائیں گے۔ تو آپ نے قتل عثمان والا ویڈیو ضرور دیکھنا ہے، اس کا ٹائٹل ہے قتل عثمان اور 5 سالہ دور انارکی۔ اگر یہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، خاص طور پر اس کے آخری حصے پہ جا کے، تو وہاں پر آپ کو ان کی ساری سازشوں کے جتنے بھی بنے گئے جال تھے وہ آپ کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔